الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز مصلیان کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک پل سے ایک سیکنڈ بنتی ہے، پھر ایک سیکنڈ سے اور کچھ سیکنڈ کو ملا کر ایک منٹ بنتی ہے، پھر کچھ منٹ سے ملا کر ایک گھنٹہ بنتا ہے، پھر اسی طرح سے کچھ گھنٹوں کو ملا کر رات اور دن گزرتے ہیں، پھر کچھ رات اور دنوں کے گزرنے کے بعد ایک ہفتہ بنتا ہے، اور پھر کچھ ہفتوں کے گزرنے کے بعد ایک مہینہ بنتا ہے، پھر کچھ مہینوں کو جب ہم شمار کرتے ہیں تو اس سے سال بنتا ہے، اور پھر کچھ سالوں میں انسان اپنی پوری زندگی کو گزار کر اس دنیا فانی سے چلا جاتا ہے۔ لیکن یہ سال کا حساب لگانا، مہینوں کا حساب لگانا، اسی طریقے سے ہفتوں کا حساب لگانا، یہ کس پر موقوف ہے؟ یہ موقوف ہے وقت پر، اور وقت اپنے محور میں گھومتا رہتا ہے، لیکن وہ کب کتنا گھومتا ہے اس کا علم اگر ہم ہفتے سے نہ لگائیں، مہینے سے نہ لگائیں، سال سے نہ لگائیں، تاریخ سے نہ لگائیں تو پتہ نہیں چلتا۔ اسی لیے لوگوں نے اپنے اپنے زمانے میں وقت کو جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے متعدد طرق سے کبھی کیلنڈر کا نظام قائم کیا، اسی طریقے سے کبھی اپنی اعتبار سے سن ہجری ہو یا عیسوی ہو ایجاد کر کے اس کو ماپنا چاہا اور اس کی پیمائش کرنا چاہا۔ اسی کو عربی زبان میں ہم تقویم بولتے ہیں، اور اسی کو ہم اردو زبان میں نظام الاوقات بول دیتے ہیں، اور اسی کو ہم ہندی میں جنتری بول دیتے ہیں، اور اسی کو ہم انگلش میں کیلنڈر بول دیتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں وقت کو جانچنے کا، وقت کو ماپنے کا اور وقت کو پرکھنے کا ایک ذریعہ ہے، تاکہ پتہ چلے کہ ہمیں کب کون سی عبادت کرنی ہے، تاکہ پتہ چلے کہ فجر کب سے شروع کر کے کب تک ختم کرنی ہے، ظہر کب سے شروع کر کے کب تک ختم کرنی ہے، اسی طرح عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، نماز جمعہ ہے، اشراق ہے، اوابین ہے، چاشت ہے، ضحیٰ ہے، تہجد ہے۔ یہ تمام چیزیں ہمیں وقت سے پتہ چلتی ہیں۔ تو جس طرح سے ہم اپنی چھوٹی چھوٹی منٹوں کو گھنٹوں میں بدل کر، پھر ایام میں بدل کر، ہفتوں میں بدل کر، مہینوں میں بدلتے ہیں، اسی طریقے سے ہم اپنے مہینوں کو کچھ شمار کر کے ان کو سال میں کنورٹ کرتے ہیں، اور پھر اس سال کا ہم نے ایک آغاز رکھا ہے، اسٹارٹنگ پوائنٹ رکھا ہے، اور پھر اس کا ایک اختتام ہوتا ہے، تاکہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم نے یہ کام جو شروع کیا تھا، یا ہماری عمر کا جو حصہ شروع ہوا تھا، وہ اتنے سال گزار کر اتنے سال پر پہنچ گیا۔ اسی کو نظام الاوقات کہتے ہیں، اسی کو نظام السنہ کہتے ہیں، اور اسی کو نظام الشہور کہتے ہیں۔ کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ مہینوں کی تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک 12 ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے زمین اور آسمان کو اس نے پیدا کیا، منہا 4 حرم، اور 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، عزت و عظمت والے ہیں۔ اور ایسا نہیں کہ صرف اسلام کے زمانے میں، اسلام سے پہلے بھی ان 4 مہینوں کو، رجب کو، ذی قعدہ کو، ذی الحجہ کو، اسی طریقے سے محرم الحرام کو بہت ادب و احترام کے ساتھ دیکھا جاتا تھا۔ پرانی جنگیں چلی آتی تھیں، لیکن اگر رجب شروع ہو گیا تو لڑائی ختم، ذی قعدہ اور ذی الحجہ شروع ہو گیا تو جنگ ختم، اسی طرح محرم الحرام کا آغاز ہو گیا
تو کوئی اس بات پر متفق نہیں ہوتا تھا کہ ان مہینوں میں جنگ لڑی جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خود محرم کہا ہے، محترم کہا ہے، قابل عظمت کہا ہے۔ تو انہی میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، جس میں آپ اور ہم اور سبھی امت مسلمہ بلکہ پوری دنیا کل گزشتہ مغرب کے بعد سے داخل ہوئے ہیں۔ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، یہیں سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے، اور اسی مہینے سے اس بات کی آغاز کا علم ہوتا ہے کہ ہم نے کون سے سال میں شروعات کی ہے اور ہم کتنے عرصہ گزار کر اب اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے عیسائیوں نے عیسوی کیلنڈر قائم کیا، جو آج ہم 2025 میں جی رہے ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے انہوں نے شمار کرنا شروع کیا۔ اسی طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کے بعد سے رائے پیش فرمائی، اور اتفاق رائے سے طے ہوا کہ اب مسلمان جو اپنا پورا ایک نظام الاوقات بنائیں گے وہ ہجرت کے سال سے شروع فرمائیں گے۔ تو ہجرت، پہلی ہجرت، پہلا سال، ہجرت کو 2 سال گزر گئے تو سن 2 ہجری کہلایا، ہجرت کو 3 سال گزر گئے تو سن 3 ہجری کہلایا۔ اسی طریقے سے اب ہم کل مغرب کے بعد سے سن 1447ویں ہجری میں داخل ہوئے ہیں، یعنی 1446 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو مکمل ہو گئے۔ تو یہیں سے ہمارا آغاز ہے، اور انہی سے ہم اپنی تمام چیزوں کا، حج کا، زکوٰۃ کا حساب لگاتے ہیں۔ اسی طرح سے زکوٰۃ بھی ہم عربی مہینے کے اعتبار سے دیتے ہیں، اس میں بھی انگلش کا حساب لگانا درست نہیں ہے۔ حج جو ہم کرتے ہیں وہ بھی عربی مہینے سے کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارا جو بھی نظام ہے عبادات کا، رمضان کا، رمضان کے بعد میں عید کا، پھر عید کے بعد کے 6 نفلی روزوں کا، پھر اس کے بعد بقرعید کا، بقرعید سے پہلے ذی الحجہ کے روزوں کا، وہ تمام کا تمام چاند کی تاریخ پر منحصر ہے اور انڈیپینڈنٹ ہے۔ اب ہمارا یہ جو نظام ہے، اس نظام کو علماء نے لکھا ہے کہ اس نظام کو سمجھنا، ہر ایک تاریخ کو جاننا، اس کو یاد رکھنا، یہ فرض کفایہ ہے۔ مطلب ہر علاقے میں اور ہر ایریے میں اس طرح کے لوگ ہونے چاہیے جن کو عربی کی تاریخ کا علم ہو۔ اگر کسی کو بھی عربی کی تاریخ کا علم نہیں ہے تو تمام کے تمام گنہگار ہوں گے۔ جسے کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یسألونک عن الأہلہ، یہ لوگ چاند کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں، قل ہی مواقیت للناس والحج، تو اے نبی کہہ دیجئے کہ چاند کیا ہے، کتنا بڑا ہے، کیسے ورک کرتا ہے، وہ سب تمہیں سمجھنے کی ضرورت نہیں، بس یہ سمجھیے مواقیت للناس والحج، یہ لوگوں کے لیے حج کو پہچاننے کا ایک طریقہ ہے، ذریعہ ہے۔ رمضان کو پہچانتا ہے انسان، رمضان کی تاریخ کا اندازہ اسی سے لگاتا ہے، زکوٰۃ کب دینی ہے اس کا حساب اسی سے لگاتا ہے۔ تو عربی میں پوری جو ہسٹری ہے ہماری، اس میں تمام تر چیزیں وہ عربی مہینے سے، عربی تاریخ سے وجود میں آتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم اس بات پر کہ اس سال کا سب سے پہلا مہینہ محرم کا مہینہ کہلاتا ہے۔ علماء کرام کا تقریباً اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ اشہر حرم 4 ہیں، 4 ایسے مہینے ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل و قتال کو حرام قرار دیا، چاہے وہ اتفاق رائے سے کوئی جنگ ہو رہی ہو وہ بھی نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے اس میں گناہ کرنا ان 4 مہینوں میں دیگر مہینوں میں گناہ کرنے کے مقابلے میں زیادہ شدید ہے، اور ان 4 مہینوں میں عبادت کرنا، یعنی رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، ان 4 مہینوں میں عبادت کرنا دوسرے مہینوں کی بنسبت وہ زیادہ ثواب کا حامل ہے۔ لیکن ان 4 میں بھی جو بنیادی مہینہ ہے، سب سے زیادہ اہمیت کا حامل جو مہینہ ہے وہ محرم ہے، کیونکہ اس مہینے کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے اور فرمایا شہر اللہ المحرم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے جو کہ محرم کا ہے، اس میں روزہ رکھنا رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی روزہ رکھتے تھے، صحابہ کرام بھی روزہ رکھتے تھے، اور تابعین تابعین تک یہ نظام درست طریقے پر چلتا آیا۔ بعد میں کچھ لوگوں نے حشو و زوائد چیزیں ملا کر کچھ اضافے کیے، کچھ چیزیں گھٹائیں، کچھ بدعات کا اضافہ کیا، پھر اسی طریقے سے کچھ بدعات کو دین میں داخل کر کے پیش کیا۔ وہ تمام چیزیں ہیں، لیکن بہرحال اس مہینے میں روزہ رکھنا یہ تمام مہینوں میں روزہ رکھنے سے افضل ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ اس دن کا روزہ رکھے، جس کو یوم عاشورہ کہتے ہیں، جو کہ 10 محرم ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تو یہ مہینہ دراصل اس میں کب روزہ رکھنا ہے، کتنے روزے رکھنے ہیں، کیا کام کرنے کے ہیں، کیا نہیں کرنے کے ہیں، ان سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ یہ مہینہ محرم اور محترم کیوں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو اسپیشلی کیوں ذکر فرمایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی نسبت اپنی طرف کیوں فرمائی؟ تو اس میں اگر ہم شروع سے آخر تک دیکھیں، بہت سارے تواریخی اور تاریخی اور بہت سارے اسلامی دینی عقائد، مسائل اور واقعات جڑے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے شروعات ہوتی ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں اتارا گیا تو یہی مہینہ تھا اور اسی مہینے کی 10 تاریخ تھی۔ اس کے بعد یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا جو قبول فرمائی تو یہی مہینہ تھا اور اسی مہینے کی 10 تاریخ تھی۔ اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان برپا ہوا، جس میں تقریباً پوری امت جو اس زمانے میں تھی، جو نافرمان تھی، اس کا خاتمہ ہوا، اور جودی پہاڑ پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو ٹھہری وہ یہی مہینہ تھا اور یہی تاریخ تھی۔ اسی طریقے سے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر تبلیغ کا جو حکم دیا، اور پھر ان کو اس وقت کے نمرود نے آگ میں ڈلوایا، آگ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا، تو وہ دن بھی یہی یوم عاشورہ کا دن تھا، یہی مہینہ تھا اور 10 تاریخ تھی۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر اٹھایا، یہی مہینہ تھا اور یہی 10 تاریخ تھی۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسی مہینے میں حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائشوں سے، تقریباً 10-12 سال کی آزمائشوں سے باہر نکال کر راحت کا جو ایک راستہ دکھایا، صحت مندی عطا کی، تو وہ بھی یہی مہینہ تھا اور یہی تاریخ 10 تاریخ تھی۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں روتے رہتے اور بری حالت ہو گئی، تقریباً 25 یا 30 سال کے بیچ کے عرصے میں، اتنے لمبے عرصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ملاقات کرائی، تو یہی مہینہ تھا، یہی تاریخ تھی۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نظام متعین کر رکھا ہے اور ایسا نظام العمل اس انسان کو اور اس پوری دنیا کو اور اس کائنات کو دے رکھا ہے کہ اتفاق سے جو قیامت قائم ہوگی تو وہ بھی یہی مہینہ ہوگا اور یہی 10 تاریخ ہوگی۔ تو یہ جو مہینہ محرم اور محترم اور معظم ہے، یہ بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس میں ایک آدھ واقعہ ہوا اور پھر اس واقعے کے بعد یہ ہائی لائٹ ہو گیا، نہیں، اتفاق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ مہینہ محبوب ہے، تو اس میں واقع ہونے والی جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی یہ ہوئی اور منشاء خداوندی یہ ہوا کہ ان کو اسی مہینے میں رونما کرائے، ورنہ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، حضرت عمر کے بعد، حضرت عثمان و علی کے بعد، اسی طریقے سے واقعہ کربلا کے بعد اس کی عظمت ہوئی ہو، نہیں، بہت پہلے سے اس کی عظمت چلی آ رہی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے زمین اور آسمان پیدا ہوئے اسی دن سے عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا،
اسی دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مہینوں کی جو تعداد ہے وہ 12 ہے، وَمِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، اور ان میں سے 4 مہینے قابل عظمت ہیں، قابل احترام ہیں، ان میں کسی طرح کی لڑائی، کسی طرح کی جنگ، اسی طریقے سے کسی طرح کا معرکہ کرنے کی اجازت نہیں، اور ان کا احترام کفار مکہ بھی کرتے تھے، ان کا احترام اس وقت کے فاسق و فاجر بھی کرتے تھے۔ بہت پرانی جنگیں چھڑی آ رہی ہیں، رجب کا مہینہ شروع ہوا تو اتفاق ہو گیا کہ 1 مہینہ جنگ بند، اس کے بعد سے پھر ہم انشاءاللہ شروع کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے۔ تو اپنی طرف فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں برکتیں رکھی ہیں، رحمتیں رکھی ہیں، اور پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف یوم عاشورہ یعنی 10ویں تاریخ تک ہی پہلا عشرہ یہ صرف فضیلت کا ہے۔ ہاں، اتنی بات ضرور ثابت ہوتی ہے کہ پہلے عشرے کی فضیلت زیادہ ہے، جس طرح رمضان کے آخری عشرے کی فضیلت زیادہ ہے، ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی فضیلت زیادہ ہے، اسی طرح محرم کے پہلے عشرے کی فضیلت زیادہ ہے، لیکن فضیلت میں یہ پورا مہینہ گھرا ہوا ہے۔ انسان کبھی بھی روزہ رکھے تو عام مہینوں کے مقابلے میں زیادہ ثواب ملے گا، کوئی بھی گناہ انسان کرتا ہے تو عام مہینوں کے مقابلے میں اس کو زیادہ گناہ ملے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بھی اس کی نشاندہی فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان المبارک کے مہینوں کے بعد، رمضان المبارک کے دنوں کے بعد اگر کسی دن میں روزہ رکھنا سب سے زیادہ فضیلت کا حامل ہے تو وہ ہے محرم۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے پہلے عشرے کا، دوسرے عشرے کا یا تیسرے عشرے کا ذکر نہیں کیا، لہٰذا اگر کسی نے پہلے عشرے کے روزوں کو مس کیا تو دوسرے میں بھی رکھ سکتا ہے، دوسرے میں اگر اس کو موقع نہیں ملا تو تیسرے میں بھی رکھ سکتا ہے، تیسرے میں بھی موقع نہیں ملا تو کوئی بات نہیں، کیونکہ اس میں روزے رکھنا یہ صرف مستحب چیز ہے، واجب نہیں ہے، سنت متواترہ نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لازم اور ضروری نہیں ہے، کمپلسری نہیں ہے۔ اب رہ جاتی ہے یہ بات کہ ہمارے اس معاشرے میں خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد اس تاریخ میں بہت سارے واقعات رونما ہوئے ہیں جو صرف اسلام میں واقع ہوئے ہیں۔ بہت ساری جنگیں ہیں جو محرم کو لڑی گئی ہیں، 10 تاریخ کو لڑی گئی ہیں۔ بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو حضرت عمر کے دور میں محرم کی 10 تاریخ کو فتح ہوئے ہیں۔ بہت ساری ایسی جنگیں ہیں جن میں مسلمانوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں اسی مہینے کی 10 تاریخ میں فتح پائی ہے۔ ملک شام، کیسر و کسریٰ، بڑے بڑے جتنے بھی جنگیں لڑی گئی، جتنے بھی ملک فتح ہوئے، بہت ساروں کی تاریخ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ مہینہ محرم کا تھا اور 10 تاریخ تھی۔ اب ساتھ ساتھ میں اس میں ایک عظیم سانحہ یہ بھی پیش آ گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر حضرت حفصہ حضرت عمر ہی کی بیٹی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال بھی محرم کی پہلی تاریخ میں اتفاق سے ہو گیا، جس کی صورت یہ ہوئی کہ ابو لؤلؤ فیروز نامی ایک مجوسی غلام تھا، حضرت عمر کا دور خلافت تھا، آ کر حضرت عمر سے کہنے لگا، اے امیر المؤمنین، میرے جو ذمہ دار ہیں، میرے جو آقا ہیں، مجھ پر بہت زیادہ بوجھ ڈال کر رکھتے ہیں اور بہت زیادہ مجھ سے کمائی کراتے ہیں، لہٰذا ان سے کہو کہ میری جان کی تھوڑی سی حفاظت کریں، میرا خیال رکھیں اور مجھ سے جتنا مطالبہ کیا جا رہا ہے اتنا نہ کریں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور پوری ڈیٹیل معلوم کی کتنا وہ مطالبہ کرتا ہے اور کتنا تم کما سکتے ہو۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ تمہارے مالک نے جو تمہیں ذمہ داری دے رکھی ہے وہ تمہارے وجود کے حساب سے، جسم کے اعتبار سے اور تمہاری وسعت کے اعتبار سے زائد نہیں ہے، لہٰذا جتنا تم کما کر دے رہے ہو اتنا ہی کما کر دیتے رہنا پڑے گا۔ اب یہ ایک فیصلہ تھا حضرت عمر کا
جس کی وجہ سے وہ آگ بگولا ہو گیا، اور اسی دن سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنی کو دل میں دبا کر گھومنے لگا۔ ہاتھ کا دستکار تھا، ہاتھ کی چکی بناتا تھا اور بہت سارے سامان بناتا تھا۔ حضرت عمر نے ایک دن مزاحیہ انداز میں کہا کہ ہمیں بھی ایک چکی بنا کر دو، تو اس نے حضرت عمر کی طرف آنکھیں دکھائی، کہنے لگا تجھے ایسی چکی بنا کر دوں گا کہ تو یاد رکھے گا۔ حضرت عمر سمجھ گئے کہ ہو نہ ہو اس کے دل میں میری نفرت گھوم رہی ہے اور کسی نہ کسی دن یہ مجھے کوئی بڑا نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن امیر ہیں، بغیر کسی پختہ ثبوت کے کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ نظر انداز کیا، درگزر کر دیا، اور پھر وہی وقت تھا کہ 26 ذی الحجہ سن 23 ہجری فجر کی نماز کے لیے آپ تشریف لے گئے، اور مؤذن صاحب نے تکبیر کہی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کہہ کر تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز شروع کر دی۔ وہ پہلے سے ممبر میں چھپا بیٹھا اور ایک زہر آلود خنجر کے ساتھ حضرت عمر پر تقریباً 6 یا 7 وار کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر ہی گر گئے، خون بہنے لگا۔ مسلمانوں نے خاص طور سے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آس پاس کے لوگ تھے، انہوں نے اس کو پکڑنا چاہا، بھاگتے بھاگتے بھی وہ حملہ کر کے گیا، جس کی وجہ سے تقریباً 7 افراد اور شہید ہو گئے۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہوش آیا، آپ کو گھر میں لایا گیا، تو آپ نے کہا کہ میری وفات کا وقت قریب ہے، اب یہ وقت جانے کا ہے، الوداع کہنے کا ہے۔ بہت ساری نصیحتیں اور وصیتیں کرنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں جو حضرت عمر کے تعلق سے بخاری میں ہیں، مسلم میں ہیں، اسی طریقے سے جو وصیتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عمر کے بارے میں ہیں، جو بشارت عمر اور ابو بکر کے بارے میں ہیں، وہ سنانے لگے کہ بے شک آپ گھبرائیے مت، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے محبت تھی، عقیدت تھی، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں میں شامل ہیں۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کی شہادت کا ایک عظیم واقعہ اور ایک عظیم سانحہ بھی اتفاق سے اسی تاریخ میں پیش آیا، اور اس طرح ہوا کہ 26 ذی الحجہ سن 23 ہجری میں اس نے ایک خنجر سے حملہ کیا، اور پھر 3 دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں بیمار رہے، زخم سے لڑتے رہے، خون بہتا رہا، خون 1 سیکنڈ کے لیے بھی بند نہیں ہوا۔ جو کھانا کھاتے تھے وہ زخم کے ذریعے سے باہر نکل جاتا تھا، اتنا گہرا زخم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک میں ہو گیا تھا۔ اور پھر 29 کا وہ مہینہ ہوا، جیسے یہ ذی الحجہ کا مہینہ 29 کا ہوا، اور پھر اگلے دن اتفاق سے محرم کی پہلی تاریخ تھی، اور اس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین عمل میں آئی۔ بہت سے لوگوں نے کہا کہ 30 ذی الحجہ تھا، تاریخ میں اختلاف ہوتا رہتا ہے، لیکن زیادہ راجح اور صحیح قول یہی ہے کہ وہ پہلی محرم کی تاریخ تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو سانحہ ہے، اتفاق سے یہ بھی اسی تاریخ میں پیش آیا، اس لیے محرم الحرام کو اس معنی کر فضیلت حاصل نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس میں ہوئی، اور اس معنی کر فضیلت نہیں کہ اس کے بعد حضرت عثمان غنی، پھر اس کے بعد حضرت علی، پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، پھر اس کے بعد واقعہ کربلا ہوا۔ اتفاق سے وہ بھی یہی مہینہ اور یہی 10 تاریخ تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کربلا کے میدان میں ڈٹے رہے حق کی خاطر، اور جام شہادت نوش فرمائے، اور تقریباً اہل خانہ کے تمام افراد شہید ہو گئے۔ لیکن اس مہینے کو فضیلت اس تاریخ کی اور اس واقعے کی وجہ سے بھی نہیں ہے۔ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو قائم کیا، جب سے اس مہینے کی فضیلت ہے، لیکن چونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام میں جتنی بھی تاریخیں آتی ہیں، اسلام میں جتنے بھی واقعات آتے ہیں، جب وہ آتے ہیں تو ایک زخم ہے جو تازہ ہو جاتا ہے، ایک زخم ہے جو ہرا ہو جاتا ہے۔ جیسے خلیفۃ المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کی شہادت کا ذکر آتا ہے تو آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل کے واقعات لوگوں کو یاد آتے ہیں، اور انسان ایک تصور کر کے رہ جاتا ہے کہ کیا کوئی بادشاہ اتنا بھی عادل ہو سکتا ہے؟
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو گیا اور یہ خبر کنفرم ہو گئی کہ تمام سانسیں بالکل نکل چکی ہیں اور اب بالکل وفات ہو چکی ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے باہر تشریف لائے، کہنے لگے عمر قسم خدا کی جس عدل کا لیول تو سیٹ کر کے چلا گیا ہے، تو نے اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے مصیبتیں کھڑی کر دی ہیں، یعنی کہ اتنا منصف بادشاہ کوئی کیسے ہو سکتا ہے۔ ایک مرتبہ تشریف فرما تھے تو ایک گورنمنٹ آفیسر آئے جن کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی متعین کر رکھا تھا، تو آپ نے ان کے سامنے بیت المال سے کھجوریں پیش فرمائیں اور خود بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا سر آپ بھی کھائیے، کہ نہیں میں نہیں کھا سکتا، کہ ہم تو بیت المال سے اسی طریقے سے زکوٰۃ کے مال سے فائدہ حاصل کرتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تمہاری بات الگ ہے، تم زکوٰۃ وصول کرتے ہو، محنت کرتے ہو، پورے قریہ گلی گلی گھومتے ہو، تمہاری محنت ہے، تم کھا لیتے ہو تو چلے گا، اور یہاں میں مدینے میں خالی بیٹھا ہوا ہوں، اپنے آپ کو خالی بیٹھا ہوا ہوں، تعبیر فرمایا میں یہاں مدینے میں خالی بیٹھا ہوں اور خاص کوئی اہم کام مسلمانوں کا انجام بھی نہیں دے پا رہا ہوں، تو میرے لیے یہ کھجور تو جائز نہیں ہو سکتی۔ تو عدل و انصاف کا یہ لیول تھا۔ بیمار پڑ گئے ایک مرتبہ، ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ حضرت آپ شہد استعمال کیجئے، آپ کی جو بیماری ہے شہد اس میں مفید ہے۔ اب شہد تلاش کرنے لگے، گھر میں ملا نہیں، بیت المال میں شہد رکھا ہوا تھا اور بڑا کین بھرا رکھا ہوا تھا، لیکن اپنے سے کیسے استعمال کر سکتے تھے؟ فوراً مسجد میں گئے، لوگوں کو جمع کیا اور تمام لوگوں سے اجازت طلب کی کہ مجھے ڈاکٹر نے شہد کا جو ہے علاج تجویز کیا ہے، لہٰذا اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں اپنی ضرورت کے مطابق بیت المال سے شہد حاصل کر لوں۔ صحابہ کرام رونے لگے، امیر المومنین کیسی باتیں کرتے ہیں، ضرورت اگر مسئلے کے طور پر دیکھا جائے تو تمام ضرورتیں جو امیر المومنین کی ہوتی ہیں وہ بیت المال سے لینا جائز ہے، لیکن نہیں۔ اسی طریقے پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تیسرے خلیفہ ہیں، ان کا گھر بڑا عالی شان، پہلے سے امیر تھے، دل کے امیر، ظاہری امیر بھی اور باطنی امیر، اور اونچے جگہ پہ بنا ہوا، کھلا ہوا، ہوا میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو دیکھا کہ کڑکتی دھوپ میں کوئی شخص تیزی سے چلا آ رہا ہے، اور عرب میں دھوپ میں تیز چلنا پڑتا ہے کیونکہ پیر جلتے ہیں، تو اپنے دل میں کہنے لگے کہ کیسا شخص ہے، اتنی گرمی میں یہ کیوں چلا آ رہا ہے، اس کو تو آرام کرنا چاہیے تھا، اپنے گھر میں بیٹھنا چاہیے تھا۔ قریب آئے تو دیکھا ہے تو حضرت عمر ہیں، تو فوراً جلدی سے گھر سے باہر نکلے، کہنے لگے خیریت تو ہے امیر المؤمنین، کیا ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی کہ آپ کو نکلنا پڑ گیا؟ کہنے لگے عثمان بیت المال سے زکوٰۃ کے 2 اونٹ غائب ہیں اور وہ نکل کر کہیں باہر چلے گئے ہیں، اب انہی کی تلاش میں نکلا ہوں، اگر وہ غائب ہو گئے، اگر وہ گم ہو گئے تو روز محشر عمر کا مقدر گم ہو جائے گا۔ حضرت عثمان کہنے لگے حضرت آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، کتنی مشقت اٹھاتے ہیں، ذرا تھوڑی دیر آرام کیجئے، پانی پیجئے، اس کے بعد ہم مل کے تلاش کر لیں گے۔ کہ نہیں، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، حساب تم سے نہیں ہوگا، حساب روز محشر مجھ سے ہونا ہے۔ اور نہ جانے کتنے واقعات۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، سلام کیا، حضرت عمر نے جواب دیا، رات کا وقت تھا، دیا جل رہا تھا اور حضرت عمر کچھ حساب کر رہے تھے۔ کہنے لگے علی کیسے آنا ہوا؟ حضرت کچھ پریشان ہوں، مجھے ایک پرسنل مشورہ آپ سے چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دیا جل رہا تھا اس کو بجھا دیا اور ایک دوسرا دیا جلایا، اور پھر کہا اب بولیے علی کیا بات ہے؟ حضرت علی نے کہا حضرت بات جو ہے وہ تو میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے مجھے یہ بتائیے، ایک چراغ جل رہا تھا، آپ نے اسے بند کیا، دوسرا چراغ جلایا، اور اب مجھ سے مسئلہ معلوم کر رہے ہیں کہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ علی آپ مجھ سے پرسنل ڈسکشن کے لیے آئے ہیں، کوئی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے نہیں آئے، اسی طریقے سے بیت المال کی خبر گیری کرنے کے لیے نہیں آئے۔ اس پہلے والے چراغ میں بیت المال کا تیل جل رہا تھا، اور یہ جو دوسرا چراغ میں نے جلایا ہے اس میں میرا پرسنل اپنا ذاتی تیل ہے۔ مجھے یہ بات گوارا نہیں کہ ہماری پرسنل اور آپسی ڈسکشن میں بیت المال کا تیل جلتا رہے اور میں چپ چاپ بیٹھا دیکھتا رہوں۔
تو انصاف کا اور عدل کا جو لیول سیٹ کر کے چلے گئے ہیں اس پر باقی رہنا بعد کے بادشاہوں کے لیے بڑا مشکل ہو گیا۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھرا گئے اور روتے ہوئے باہر آئے، کہنے لگے عمر ایسے انصاف کی سطح قائم کر کے جا رہے ہو کہ بعد کے لوگوں کا اس پر قائم رہنا بڑا مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تمام صحابہ کرام کو اپنی شایان شان نعمت بدل عطا فرمائے، اور یہ جو ماہ محرم جس میں آج ہم اور آپ داخل ہوئے ہیں، 1447 ہجری کا آغاز ہوا ہے، اس پورے سال کو ہمارے لیے عافیت کا، امن کا سال بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی عالم اسلام میں ہونے والی تمام تر لڑائیوں کو، جھگڑوں کو ختم فرما کر امن و امان کا ماحول فرمائے اور حق کا بول بالا فرمائے۔ باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، ایک مسئلے کے طور پر یہ بات بھی جان لیجئے کہ جب محرم کا مہینہ شروع ہوتا یا کوئی بھی نیا سال یا نیا مہینہ شروع ہوتا تو آپ دعا فرماتے تھے، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان، کہ اے اللہ اس مہینے کو امن و سلامتی کے ساتھ نازل فرما، داخل فرما، ہم بھی اس میں سلامتی کے ساتھ جئیں اور تمام مسلمان سلامتی کے ساتھ جئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو اور شیطان سے پناہ ہو۔ تو اس دعا کو کم از کم ایک مرتبہ تمام مسلیان کو پڑھنی چاہیے، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ باقی باتیں محرم کے تعلق سے انشاءاللہ اگلے ہفتے، لیکن ایک مسئلہ بہت اہم ہے جو ابھی بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ بات ہے یوم عاشوراء یعنی کہ 10 تاریخ میں کوئی بھی خیر کا کام کرنا، خوشی کا کام کرنا، خاص طور سے خوشی کا کام کرنا مکروہ ہے، یا پھر گناہ کی بات ہے، یا پھر نحوست کا کام ہے۔ بہت سارے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، اور ایک صاحب نے بھی معلوم کیا کہ ہم نے جو تاریخ سیٹ کی ہوئی تھی اپنے بھائی کی شادی کے لیے، وہ تاریخ جب ہم نے بعد میں آ کر غور کیا تو وہ تاریخ 10 محرم کو پھٹ بیٹھ رہی ہے، تو کیا ہم اس کو آگے پیچھے کریں؟ اور بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، اب مہمانوں کو پہلے سے بول دیا، کارڈ سب کے پاس چلے گئے، تو ولیمہ تو 10 کو ہی کر لیتے ہیں لیکن نکاح 11 کو کر لیں گے یا پھر 12 کو کر لیں گے۔ تو یہ اپنی طرف سے ایجاد کردہ، اپنی طرف سے بنائی ہوئی ایک رسم بد ہے جس کو جلد از جلد چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ محرم الحرام کوئی سوگ کا مہینہ نہیں ہے۔ محرم الحرام کے اندر 10 تاریخ کے اندر کچھ واقعات ایسے ہوئے ہیں جو انسان کو، انسان کی ضمیر کو اور انسان کے نفس کو جھنجھوڑ دینے والے ہیں، لیکن میں نے جیسا کہ بتایا کہ ان واقعات سے پہلے ہی محرم الحرام کی فضیلت ہے۔ یہ واقعات بعد میں ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اسی دن سے محرم کو محرم بنایا، قابل احترام اور قابل عظمت بنایا۔ تو جو چیزیں ثابت ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے، خام خاص سے اپنے طرف سے اس کو نحوست کا مہینہ سمجھنا۔ اسی طریقے سے خاص طور سے 10 تاریخ کو کوئی بھی خوشی کی تقریب اگر پہلے سے ہے اس کو کینسل کر دینا، یا کوئی بھی خوشی کا کام کرنا، زیادہ زور سے ہنسنے کو مکروہ قرار دینا، یہ تمام چیزیں بدعات کے قبیل سے ہیں۔ اور آپ تو جانتے ہیں شریعت کا قانون ہے کہ جس نے دین کے معاملے میں بدعت کو ایجاد کیا، جو دین سے نہ فہو رد، تو وہ مردود ہے، اس کے منہ پر پھینک کر مار دی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔